میرا پہلے دن سے موقف ہے. آج بھی جب مذاکرات کی بات چلی تھی تو میں نے کہا تھا پہلے یہ حسابات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے. آج بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور وہ جو کام پی ٹی آئی بہت عرصے سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے تو وہ کرنا چاہتی تھی، صہیونی طاقتوں کے ذریعے، غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے، اور کیلیفورنیا 2023 کا جو پلان ہے جس سے مل کر اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا اور اس ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پابندیاں لگوانا، یہ سارا اس پلان کا حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں 2-3 چیزوں کا اور تمہید باندھوں گا، پھر میں اس 2023 کا جو کیلیفورنیا پلان ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جب آپ گوگل کریں گے ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آج مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت گئی ہے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، اب اسی سے حکومت میں واپس آنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن سب سے سنگین اور سب سے اس وقت پوری قوم کے لیے سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کی بدولت پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر جس طرح شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 8 سے 10 لابنگ فرمز ہائر کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. 150 کانگریس مین کے ذریعے 10 خطوط بائیڈن حکومت کو لکھے گئے اور ان کے اندر کیا لکھا گیا کہ آپ کی جو پاکستان ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی جو رجیم ہے وہ روگ رجیم ہے، ایسی گفتگو، اور اس کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. یعنی کیا؟ یعنی 150 کانگریس مین کو کس طرح ہائر کیا گیا لابنگ فرم کے ذریعے، لابنگ فرم کو کس طرح بنایا گیا، لابنگ فرم کو ہائر کیسے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو کیلیفورنیا پلان ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی پوری قوم کو. دیکھیں، یہ وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے اوپر کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ پاکستان کا وہ پروگرام ہے جس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ آپ شروع ہو جائیں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر ایون پرویز مشرف سے لے کر میاں نواز شریف صاحب سے لے کر، اور میاں نواز شریف صاحب نے تو جب دھماکے کیے اور اس وقت کیا کیا نہیں آفرز کی گئی اور کہاں سے کی گئی یہ بھی آپ کو علم ہے. وہ جو آپ کا کیلیفورنیا پلان ہے اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ حکومت میں بھی لے کے آئیں گے، آپ سے ساری باتیں بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے. اور یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں، یعنی ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا، اس پہ بین لگانا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ تانے بانے، کیونکہ جب آپ گولڈ سمتھ کی بات کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے جب ان کی کمپین کی گئی، اس کی حمایت کی گئی، تو یہ وہی تھا جس نے اسرائیل کے حوالے سے واضح موقف اپنایا. لیکن اس کو کنڈم نہیں کیا گیا، اس کو نہیں کہا گیا. تو ہوا کیا؟ آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہاں پہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ہائی آفیشلز ہیں، انہوں نے جو بائیڈن گورنمنٹ کے کو یہ باور کروایا کہ اگر اس نیوکلیئر جو آپ کا جو نیوکلیئر پاور ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یعنی نیوکلیئر پاور ہونا پاکستان کے انٹرسٹ میں تو ہے نا. 24 کروڑ عوام کا ایسٹ ہے، کسی ایک ادارے کا ایسٹ نہیں ہے. آج اگر ہم محفوظ ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، تو کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ وہ اس نیوکلیئر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں. میں نے بار بار کہا، آج نہیں کہہ رہا کہ یہ جو بلونگڑے، یہ جو بچے اندر ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ تو کٹ پتلی ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. لیکن آج یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ کے سامنے میں چھوٹا سا ایک رکھتا ہوں، اور ویڈیو جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پلے بھی کریں. میں یہاں پہ وہ ویڈیو بلکہ نکال کے لے کے آیا ہوں تاکہ کسی قوم کو یہ نہ ہو کہ میں کوئی ادھر کی ہانک رہا ہوں، بلکہ میں اس وقت اس مفاد کی بات کر رہا ہوں جو میرے بچوں کے لیے بھی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، کہ ہم نے مرد
کٹ کے جانا ہے، لیکن اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کسی قسم کا ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ فتنۃ السیاست جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم فتنۃ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی طرح یہ فتنۃ السیاست جو ہے اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر کے رہیں گے. اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کیلیفورنیا پلان، اور اس کے لیے میں جو پہلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویڈیو، جس کے اندر ایک میں کہوں گا چلا دیں اگر کوئی ہے تو ذرا. میں واٹس ایپ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. یہ وہ خاتون ہے جو پی ٹی آئی کی سرگرم اپنا ارکان میں سے سمجھ لیں، ان کی اپنے جو سب سے بڑے جسے کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس نے یہ جو کہا ہے، اس نے کہا کیا کہا ہے آپ نے سب نے سن لیا ہوگا. اسے یہی کہا ہے نا، اسے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر پاور ہے پاکستان، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور اس کی جو اس وقت رجیم ہے یا اس وقت جو اپنا فوج ہے، اس کے خلاف آپ کو برسر پیکار ہونا ہے. آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس کو روکنا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی جان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے کے چلے جائیں اور سینکشنز لگا دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں پی ٹی آئی یو ایس سے آفیشل اکاؤنٹ سے کی ہیں. یہ میں اس کو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے کی ہے. یہ پی ٹی آئی یو ایس سے آفیشل اکاؤنٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ جو خاتون ہے یہ کوئی عام خاتون ہے، بلکہ اس نے تگدو کی، جدوجہد کی. اور آج کی یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، میں آپ کو ایک طرف اور لے چلتا ہوں، اور وہ ہے سجاد برقی. سجاد برقی کو کون نہیں جانتا؟ میں اپنی پوری قوم سے، اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں. سجاد برقی بانی پی ٹی آئی کے فرسٹ کزن ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے وہاں پر بہت عرصہ پہلے لابنگ کر کے جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے، جس کانگریس نے اسرائیل کے حق میں جو ہے وہ قرارداد منظور کی تھی، اسی نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں قرارداد کو اپروو کیا. اب وہ میدرا ان کا بھی آپ کو ابھی ویڈیو چلانے سے پہلے میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہیں. پہلے تو پورے یو ایس اے کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اب وہ ٹیکساس کے سیکرٹری ہیں، اور پورا آفیشل اکاؤنٹ ان کا یہ ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے، پوری کی پوری ہسٹری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے یہ آ گیا ٹویٹ. یہ نیچے ہمارے خلاف سینکشنز کی ٹویٹ ہے، اور اوپر یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. دا بگننگ آف سینکشنز اگینسٹ دا رجیم روگ رجیم ان پاکستان. آپ اندازہ لگائیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کر رہا ہے. میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں نیشنل اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلنا. دفتر خارجہ نے جو کچھ بیان دیا ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بالکل ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اس کو بار بار یہاں میں دہرانا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں تو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہم نے اس نیوکلیر پاور کو دیکھا کہ کس طریقے نیوکلیر ایٹمی قوت کو بنتے ہوئے دیکھا، چڑھتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. تو آج ایک شخص صرف اپنی ذات کی خاطر کبھی زبان کی کارڈ کھیلنے کی، پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کروا رہا ہے، اور کبھی یہ سینکشنز کے ذریعے، کبھی کہتے ہیں ابھی اچھا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سجاد برقی صاحب اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے ان کے گھر میں کسی کی شادی ہو، اور شادی بھی ایسی ہو جو فیمیل کی ہو، میل کی نہ ہو. اس طریقے سے اتنا اظہار، اتنا شادی کا اتنا اظہار. میں نے تو پاکستان کے دشمنوں کو تو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو خود کو پاکستانی کہلاتا ہے، اس پاکستان سے پیدا ہونے والا کہلاتا ہے، وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بین ہونے سے. اس کے علاوہ بہت سارے شوڈو انٹلیکچوئلز جو اس وقت پاکستان کو چھوڑ کر باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ٹویٹ بھی دیکھ لیں. ان کے بھی آپ اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں اس وقت اس چکر میں ہیں کہ جناب، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس
پھر اسی انہوں نے کہا جی ایسٹس، یہ سارے لوگ ہیں کہ جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سینکشن جو ہیں وہ بہت آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور پاکستان کی جو نیوکلیر پاور ہے یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، یعنی جو کام پاکستان کے مفاد میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی میں، بی ایل اے میں اور خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فرق سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دیں، اور بہت جلد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی خود مختاری پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ہماری فوج، میں پھر بار بار کہتا ہوں، افراد سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی اور جگہ اچھے لوگ نہیں، میں لیکن یہاں پہ ڈاؤٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نوجوان نسل کو جو بتاؤں کہ ہمارے جو اس وقت گرم گرم لوگ ہمارے نوجوان بچے دے رہے ہیں اور جنہوں نے اس پاکستان کی آبیاری کی ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تبھی تو آج بلوچستان اور کے پی کے اندر جو ہے ہمارے مال بھی اور جان بھی اور اسی طریقے سے عزت بھی محفوظ ہے. اگر یہ بالکل ہی آپے سے باہر ہوئے تو شاید ہماری یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس پاکستان میں محفوظ نہ رہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر جتنے ایسٹس ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جس قدر اس کی حفاظت ہماری فوج نے ان ایسٹس کی ہے شاید کسی اور جگہ پہ نہ ہوتی. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ افغانستان کی فوج، شام کی، عراق کی اور لیبیا کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج ہے. اور نہیں، وہ ختم ہوگی نا بات میرے بھائی. میں اس طرح کے کھیل جو کھیل رہے ہیں باہر بیٹھ کے ہمارے جی اداروں اداروں کے خلاف کارروائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں وزرائے اعظم یہاں پہ چلے جاتے ہیں، جی ان کے خلاف کوئی میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ نے ایسٹس کا پوچھا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں کہ نہیں ہے. میں نے یہ آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارے وزرائے اعظم یہاں پہ ٹارگٹ بنے بالکل ہے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور کڑا احتساب ہوگا. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ کسی بھی جماعت سے ہو. دیکھیں نا، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جب میں نے ٹیلی ویژن پہ بات کی تو انہوں نے کہا جی کل آپ بھی تو اس فوجی عدالتوں کا سامنا کر سکتے ہیں. تو میں نے کیا کہا تھا، میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار کل خدا نہ خواستہ وہ جی ایچ کیو پہ، حمزہ کیمپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو جائے نا فوجی عدالت میں تو نہیں روکوں گا. لیکن 76 سالہ تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوا نا. تو پھر اب آنے والے وقت میں بھی یہ تو کیا انہوں نے ہے جنہوں نے وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور اس کے اداروں کے حوالے سے اپنا گھنونا کھیل کھیلا ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش کن باتیں ہم نے بھی بڑی کی ہوں گی اور کی ہیں اور کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کن سے، ابھی تو میں نے ان کو بی ایل اے سے تشبیہ دی ہے، ابھی تو میں نے انہیں خوارج سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یہ جتنے ٹویٹ آپ کو دکھائے، جتنے ویڈیوز میں نے آپ کے پوری قوم کے سامنے رکھی، کیا پاکستان کی سالمیت عزیز ہے کہ آپ نے گڈی گڈی لوڈو کھیلنا ہے کسی کے ساتھ؟ ہم لوڈو کھیلنے نہیں آئے اس پاکستان کے اندر. ہم اس پاکستان کی سالمیت کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اس میں سولین بھی، اس میں پولیس والے بھی، اس میں اپنا فوجی جوان بھی، اس میں سیاستدان بھی، سارے لوگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ گئے ہیں اس دہشت گردی کی لہر کے اندر، اور آج سے نہیں، کافی عرصے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو کہنے سے مراد ہے پہلے پاکستان کی سالمیت عزیز ہے. وہ تو کل کہتے تھے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے باہر نکل کے ان کی بہنوں نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مؤخر کر دی ہے کیونکہ انہوں کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے. تو کل ہی پرسوں یہ کہا، کل یہ کہا کہ انہوں نے کہا اگر اتوار تک مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. میں کہتا ہوں بات اس سے بہت آگے ہے. سول نافرمانی کی تحریک تو کیا چلانی انہوں نے، اللہ کے فضل و کرم سے ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں یہ سب سے خطرناک کھیل ہے. قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے، آپ نے بھی آگاہ کرنا ہے، میں نے بھی ایک نمائندہ ہونے کی چیز سے آگاہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈٹ جانا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ہوگا، اسمبلیاں بھی ہوں گی، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اور وزیر اعلیٰ بنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مذاکرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کا راگ انہوں نے ہی الاپنا شروع کیا، انہوں نے ہی کمیٹی بنانی شروع کی. ہماری طرف سے تو نہ انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ چائے پئیں، نہ کھانا کھائیں. وہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. ہاں، اگر اسپیکر کی حد تک کہا گیا تو اسپیکر کسٹوڈین ہے ہاؤس کے.
स्पीकर ये बात कर सकते हैं। जहाँ तक है कि उनका और इनका क्या ताल्लुक है, ये सब एक हैं। हाँ, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान की सालमियत पर जो है बानी पीटीआई की सरबराही में जो है वो हमलावर हैं। ये जो जी मैं कौन जी मैं वो बाहर वाले जो हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की सालमियत से रिलेटेड अदारों के ऊपर हमलावर हैं और उसके लिए उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे हमारे पास अंदर बैठे हुए हैं, ये तो कठपुतली हैं, इनको तो पता ही नहीं है। इन्होंने तो अगर नारा नहीं लगाना, अगर इन्होंने गाली नहीं देनी, तो बानी पीटीआई ने खुश नहीं होना। आपने देखा होगा उनके दौरे हुकूमत में जितनी बड़ी गाली देने वाला होता था उतना बड़ा ओहदा उसको मिलता था। तो ये बड़ी बातें हैं। ये जो अपना टिकान, ये आप ज़हन में रखें, ये वही उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना 2014 में पहुंचा था, कि जब उन्होंने कहा था कि जनाब साहब मैं तो बिजली का बिल नहीं दूंगा, और फाड़ दिया सबके सामने, और तीसरे दिन ही बिजली का बिल जमा करा दिया था। और उनके कहने के ऊपर किसी एक शख्स ने भी कहा नहीं दरे। अच्छा बात सुने, अगर बाहर से भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो मुखातिब होते हैं, तो वो ओवरसीज़ तो आप जाके वहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम तो मिडल ईस्ट से आपकी तरसीलात ज़र आती हैं। वो जाके कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपने बच्चों का पेट यहाँ पे पालते हैं, उनकी फ़ीसें जमा होती हैं, उनके घर का राशन चलता है, उनके लिए दवाई आती है, उनके मामलात चलते हैं। तो 35% इजाफे की वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी के नतीजे में बहुत सारे लोग जो है मिडिल ईस्ट में गए हैं, तो वहाँ से तरसीलात ज़र जो है वो बढ़ी हैं। तो कहने से मुराद ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 2014 में उन्होंने शौक पूरा किया था, जो बंदूक की नाली के ऊपर रखकर अगर आप किसी से स्टेटमेंट भी ले लें तो वो स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। तो बंदूक की नाली पे हुकूमत वक्त और रियासत तो मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करने के लिए। मैं आपसे ना मैं सारी आपकी बातों का जवाब, मैं पहली बात ये कि मैं अपने भाई की सारी बातों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर हमने डाइवर्ट किया ना अपनी कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को अपने इशू से, आप जब मर्जी ये नशिस्त रखिए मेरे साथ, मैं हाजिर हूँ। मैं आके इसी जगह के ऊपर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी आप टाइम तय करेंगे मैं सारे सवालों का जवाब दूँ। लेकिन इस वक्त नहीं सुन रहे ना आप, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं इनको डिनाई करना है। जो मैंने जो वीडियोस, जो ट्वीट आपके सामने रखे हैं, इनको आपने डिनाई करना है कि ये गलत हैं जी अब्बासी साहब, ये आपने गलत चलाए हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, ये ट्वीट गलत है, ये वीडियो गलत है। ये एविडेंस के साथ हमने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, कौम के सामने रख दी हैं। अब पूरी कौम ने मिलकर इन न्यूक्लियर एसिड का सामना करना, हिफाजत करनी है। बस हो गया ना। पहली ये 9 मई वाला जो है वो बड़ी एक प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग के तहत अंदर के लोग और बाहर के लोग और कुछ रिटायर्ड लोग वो सारे मिले हुए थे। 9 मई कोई आपको इसको सादा ना समझें, उसके अंदर जो प्लानिंग की गई आप देखें कि एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने ये करना है, और उसके बाद 14 उनके लोगों ने कहा फलां जगह के ऊपर टारगेट करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर 9 मई की आप मिसाल दे रहे हैं, तो अगर एक शख्स भी उस वक़्त जब वो सारे अंदर जा रहे थे, कोई कोर कमांडर हाउस को जला रहा था, तो मुझे ये बताएं वहाँ पे लाशें गिर जाती, क्या करते हैं? फिर आपने कहा नहीं लाशें गिरा दी हैं। अपने लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया वो किया। और यहाँ की अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो मैं तो इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं कि वेपन उनके, गोलियाँ उनकी, और 3 सबसे पहले रेंजर के शहीद उन्होंने किए। वो किसी माँ के बेटे नहीं थे, किसी बहन के भाई नहीं थे। इसी तरह जो वो पुलिस जो कांस्टेबल है वो जो शहीद हुआ वो किसी का बेटा नहीं था। और फिर जितने वेपन, जितने पूरी अपना सूबाई जितनी ताकत थी, वसाइल थे, उसके साथ इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ गया।